بولان میڈیکل نرسنگ کالج کی طالبات کی بے دخلی کے خلاف احتجاج، طلباء نے جامعہ کے سامنے انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ نااہل صوبائی حکومت ملازمین کے مسائل حل کرنے کی بجائے طاقت کے ذریعے ملازمین کو خاموش کرنا چاہتی ہے۔ بلوچستان بار کونسل آج جون کی 21 تاریخ ہے اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ و اشبات۔ بولان میڈیکل نرسنگ کالج کی طالبات کی بے دخلی کے خلاف احتجاج، طلباء نے جامعہ کے سامنے انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین کے مطابق بی ایم سی نرسنگ کالج نے سال اول کے 23 طلباء کو دوسرے سیمسٹر کے دوران یہ کہتے ہوئے فارغ کر دیا ہے کہ انہیں پہلے سیمسٹر سے باہر کر دیا گیا تھا۔ مظاہرین نے بتایا کہ طلباء نے جب اس غیر اخلاقی رویے کے خلاف احتجاج کیا تو انتظامیہ انہیں ہاسٹل میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ بولان میڈیکل اینڈ ٹیچنگ ایسوسی ایشن نے جامعہ انتظامیہ کا طلباء کے ساتھ رویہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صوبے میں صحت کے شعبے کی بہتری کے حوالے سے نرسنگ کی طالبات راغب کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے، مگر بدقسمتی سے بولان میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے صوبہ کی اونہار خدمت کے جذبات سے سرشار نرسنگ طالبات کو کالجز سے بے دخل کر دیا گیا ہے، جو کہ تعلیم دشمنی اور اشتعال انگیز عمل ہے۔ بی ایم ٹی اے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر نرسنگ طالبات کے داخلے بحال کرتے ہوئے مسائل حل کریں اور ان طالبات کے مستقبل کو تاریک کرنے والے ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج ہوگا۔ قائم مقام گورنر بلوچستان میر جان محمد جمالی نے آئین کے آرٹیکل 109A کے تحت بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس 21 جون بروز منگل سے پہر بلوچستان اسمبلی کی بلڈنگ شارع زرگون روڈ کوئٹہ میں طلب کیا تھا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر خزانہ و مواصلات و تعمیرات سردار عبدالرحمن کھیتران آئندہ مالی سال 2022-23 کا بجٹ ایوان میں پیش کریں گے۔ بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس 30 جون تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں 24، 25 اور 27 جون کو میزانیہ برائے مالی سال 2022-23 پر عام بحث کی جائے گی اور مالی مسودہ قانون 2022 پیش کیا جائے گا، جبکہ 28 جون کو ضمنی میزانیہ برائے مالی سال 2022 پر عام بحث اور ضمنی مطالبات زر برائے مالی سال 2021-22 پر عام بحث ہوگی۔ 29 جون کو سالانہ مطالبات زر برائے مالی سال 2022-23 پیش کیے جائیں گے، جبکہ 30 جون کو منظور شدہ اخراجات کا گوشوارہ بابت مالی سال 2022-23 اور ضمنی منظور شدہ اخراجات کا گوشوارہ بابت مالی سال 2021-22 ایوان کی میز پر رکھا جائے گا۔ بلوچستان بار کونسل نے پولیس کی جانب سے پرامن سرکاری ملازمین پر لاٹھی چارج اور زخمی کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نائل صوبائی حکومت ملازمین کے مسائل حل کرنے کی بجائے ان پر طاقت کا استعمال کر کے انہیں خاموش کرنا چاہتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث مہنگائی عروج پر ہے، عوام نان شبینہ کو محتاج ہیں۔ بلوچستان کے سرکاری ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ملازمین سے بات کر کے ان کے مطالبات تسلیم کرتی، مگر حکومت نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ملازمین کو خاموش کرانے کی کوشش کی اور ملازمین پر لاٹھی چارج کیا۔ بجٹ میں ملازمین اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی بجائے خرد برد کے لیے منصوبے شامل کیے جا رہے ہیں۔ اس عمل سے پورے صوبے میں عوام حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمین کے مطالبات کو تسلیم کر کے لاٹھی چارج میں ملوث صوبائی وزراء، پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بدامنی کے واقعات کے خلاف آل پارٹیز کا 22 جون کو پنجگور میں شٹر ڈاؤن کا اعلان۔ آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی کا اجلاس زیر صدارت چیئرمین میر نذیر احمد مرکزی جامع مسجد چتکان میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کے ضلعی امیر حافظ محمد اعظم، جنرل سیکریٹری حاجی عبدالعزیز، نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر حاجی محمد صالح، نواز بلوچ، مسلم لیگ نون کے رہنما، آل پارٹیز کے وائس چیئرمین اشرف ساگر، ملا محمد سلیم، یاسر بلوچ، بی این پی مینگل کے آرگنائزر میر نظام، محمد طاہر، پی پی کے ڈویژنل
جنرل سیکریٹری آغا شاہ حسین، انسداد منشیات کمیٹی کے جنرل سیکریٹری سہیل الرحمان اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ پنجگور کے حالیہ مخدوش صورتحال و قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی کی وارداتوں پر سخت تشویش ہے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ 22 جون کو پنجگور میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی، جس میں پنجگور بازار سمیت تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے، جبکہ 23 جون جمعرات کے روز نیشنل پارٹی پنجگور کی جانب سے سٹی پولیس تھانہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، جس کی آل پارٹیز حمایت کرتی ہے، جبکہ آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی کی جانب سے عوام الناس کو اس میں بھرپور شرکت کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ خضدار میں زہری چشمہ میں قبائلی شخصیت کے گھر پر راکٹوں سے حملہ اور فائرنگ۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات 2 بجے کے قریب زہری چشمہ ثمری میں نامعلوم مسلح افراد نے میر حاصل خان جتک کے گھر پر چاروں سمت سے حملہ کر کے فائرنگ کی اور راکٹ داغے۔ 1 گھنٹے تک دونوں جانب سے شدید فائرنگ جاری رہی۔ ذرائع نے واقعہ کی تصدیق کی ہے۔ واقعے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں، تاہم قبائلی شخصیت کے گھر کو شدید نقصان پہنچا ہے اور مال مویشیوں کی ہلاکت کی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کیچ کے علاقے اوشاپ میں سڑک تعمیر کرنے والی کمپنی پر حملہ، 2 مزدور جاں بحق، متعدد زخمی۔ ذرائع کے مطابق ضلع کیچ کی سب تحصیل اوشاپ میں سڑک تعمیر کرنے والی کمپنی پر مسلح افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، جس کے باعث 2 مزدور جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ کئی زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ابھی تک کسی تنظیم کی جانب سے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ خاران میں مسلح افراد کی فائرنگ سے لیویز اہلکار جاں بحق۔ خاران کے علاقے کلان سید حیدر شاہ مسجد کے قریب نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے لیویز دفعدار عبدالرحمن ولد یار محمد ملا زئی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ آغا حسن بلوچ کی وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی ڈاکٹر شفیق الرحمان کے ہمراہ ڈاکٹر توقیر شاہ سے ملاقات۔ جامعہ بلوچستان کے مالی بحران پر بات چیت۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی و BNP کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات آغا حسن بلوچ نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے پرسنل پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر توقیر شاہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شفیق الرحمان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں وائس چانسلر نے بلوچستان یونیورسٹی کی مالی بحران سے متعلق آگاہی دی۔ پرنسپل سیکریٹری نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف یونیورسٹی کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے اقدامات کریں گے، اور VC یونیورسٹی نے پرنسپل سیکریٹری کی توجہ مرکوز کی کہ وزیر اعظم نے ایک خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا تھا تاکہ یونیورسٹی کی مالی بحران بڑی حد تک کم ہو سکے۔ بلوچستان میں تیز بارش کا امکان، PDMA نے فیلڈ وارننگ جاری کر دی۔ بلوچستان میں تیز بارش کا امکان، PDMA نے فیلڈ وارننگ جاری کر دی۔ پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق رات کو مشرقی بلوچستان میں تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ سسٹم کے زیر اثر اضلاع کے ندی نالوں میں طغیان بھی متوقع ہے۔ PDMA کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی بلوچستان میں پری مونسون کا سسٹم داخل ہو گیا ہے۔ DG خان اور DI خان کے ساتھ سرحد پر بارش کا سسٹم بن چکا ہے۔ کوہلو، بارکان، موسیٰ خیل، شیرانی، ڈیرہ بگٹی، ہرنائی، جوب اور دکی کے پہاڑی سلسلوں پر بارش ہوئی۔ PDMA کے مطابق کوہ سلیمان رینج میں موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ صوبائی محکمہ نے آج رات بارکان، کوہلو اور ہرنائی اضلاع کے لیے فیلڈ وارننگ جاری کی ہے۔ PDMA نے مزید بتایا ہے کہ بارکان کے دھولا ندی میں درمیانے درجے کا ریلا گزر رہا ہے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ برطانیہ میں گزشتہ 30 برس کی سب سے بڑی ریل اسٹرائک۔ برطانیہ میں گزشتہ 30 برس کے دوران کی سب سے بڑی ریلوے ہڑتال آج منگل کے دن سے شروع ہو گئی ہے۔ ریلوے ملازمین کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کے مطالبے پر کی جانے والی اس ہڑتال میں قریب 40,000 کے قریب افراد شریک ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر میں ریلوے ٹریفک تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ ہڑتال آج منگل کے علاوہ جمعرات اور ہفتے کو بھی کی جائے گی۔ لندن میٹرو ٹرین کے ملازمین بھی الگ سے ہڑتال پر ہیں، جس کی وجہ سے زیر زمین ریلوے کا نظام بھی تقریباً بند ہے۔ مزدور یونینوں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ہڑتالوں کے اس سلسلے میں بعد ازاں دیگر شعبوں کے ملازمین بھی شامل ہو سکتے ہیں۔
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان مصر پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے عملاً حکمران ولی عہد محمد بن سلمان 3 ملکوں کے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں پیر کے روز مصر پہنچ گئے ہیں۔ 3 برسوں کے دوران خلیجی علاقے کے باہر یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ وہ اردن اور ترکی بھی جائیں گے۔ سعودی ولی عہد کا مشرق وسطیٰ کے ملکوں کا یہ دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب اگلے ماہ امریکی صدر جو بائیڈن اس خطے کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد سعودی عرب کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر علاقائی سلامتی کے علاوہ یوکرین جنگ جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ کا ٹرمپ دور میں طالبان پر عائد سفری پابندیوں میں دیے گئے استثناء میں توسیع پر غور۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دور میں طالبان پر عائد امریکی سفری پابندیوں میں دیے گئے استثناء میں توسیع سے متعلق غور کر رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ دور میں بعض طالبان اہلکاروں کو بیرون ملک سفر کی اجازت دی گئی تھی، تاہم گزشتہ روز طالبان اہلکاروں کے لیے سفری پابندیوں میں دیے گئے استثناء کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دیے گئے استثناء میں توسیع کی جائے، جس سے افغانستان میں طالبان کی زیر قیادت حکومت کے بعض عہدیداروں کو بیرون ملک سفر جاری رکھنے کی اجازت ملے گی۔ افغان میڈیا کے مطابق امارات اسلامی کے نائب ترجمان بلال کریمی کا کہنا ہے کہ 20 سال میں طاقت کے استعمال کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ عالمی برادری اس معاملے کو سمجھے تاکہ مسائل کو ڈائیلاگ سے حل کیا جا سکے۔ روسی صحافی نے یوکرین کے پناہ گزینوں کے لیے اپنا نوبل انعام نیلام کر دیا۔ روسی صحافی دمتری موراتوف نے اپنا امن کا نوبل انعام نیلام کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی اخبار نووایا گازٹ کے ایڈیٹر ان چیف دمتری موراتوف نے اپنے امن کے نوبل انعام کو $103.5 ملین میں نیلام کیا ہے۔ دمتری موراتوف کا کہنا ہے کہ نوبل انعام کی نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم یوکرین میں جاری جنگ سے متاثر ہونے والے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے استعمال کی جائے گی۔ دمتری کے اخبار نووایا گازٹ نے یوکرین پر روسی حملے کے کچھ عرصے بعد اپنے آپریشنز معطل کر دیے تھے۔ دمتری موراتوف کو روس میں آزادی اظہار کے فروغ کے لیے آواز اٹھانے پر 2021 میں مشترکہ طور پر امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ ان کے ساتھ فلپائن کی خاتون صحافی ماریا ریسا کو بھی صحافتی آزادی کے لیے کوششیں کرنے پر امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ روس یوکرین جنگ کئی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے، نیٹو چیف نے خبردار کر دیا۔ 30 ممالک پر مشتمل سیاسی و عسکری اتحاد نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ نے خبردار کیا ہے کہ روس یوکرین جنگ کئی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق نیٹو کے سیکریٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے خبردار کیا ہے کہ مغرب کو برسوں تک جاری رہنے والی جنگ میں یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ روس اپنے جنگی مقاصد میں کامیاب ہوا تو اس سے بھی بڑی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ہم یوکرین کی مدد میں کمی نہیں آنے دے سکتے، چاہے کتنی بڑی قیمت کیوں نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کو جدید اسلحے کی فراہمی سے ڈنباس کی آزادی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ ڈنباس کا زیادہ تر حصہ روس کے زیر انتظام آ چکا ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی روس اور یوکرین تنازع کے لیے تیار رہنے کی تنبیہ کر چکے ہیں۔ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ روس کے مقابلے کے لیے یوکرین کو مزید ہتھیاروں، سامان، تربیت کی ضرورت ہے۔ مزید اسلحہ فراہم کرنے سے یوکرین کی جیت ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔